اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنة وکلا منها رغدا حیث شئتما وقلنا اور ہم نے کہا یا آدم اسکن انت اے آدم آپ رہیے وزوجک الجنة اور آپ کی بیوی بھی جنت میں وکلا منہا اور تم دونوں کھاؤ اس سے بافراغت حیث شئتما جہاں کہیں سے چاہو ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین اور نہ تم دونوں قریب جانا اس درخت کے ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے ظالموں میں سے فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه فأزلهما الشيطان عنها پھر پھسلا دیا بھلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس جگہ سے فأخرجهما پھر ان دونوں کو نکال دیا اس نے مما كانا فيه اس عزت اور راحت سے جس میں وہ تھے وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اور ہم نے کہا تم اتر جاؤ سب بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اور تمہارے واسطے زمین میں ٹھکانہ اور نفع اٹھانا ہے إِلَىٰ حِين ایک وقت تک۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 اور 36۔ یہ آدم علیہ السلام کے قصے کا تکملہ ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی فضیلت اور خلافت ارضی کے لیے صلاحیت فرشتوں پر واضح کر دی گئی تو انہوں نے تسلیم کر لیا اور ابلیس اپنے تکبر اور معارضہ کی وجہ سے کافر ہو کر نکال دیا گیا۔ تو آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حوا کو یہ حکم ملا کہ تم دونوں جنت میں رہو اور اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ مگر ایک معین درخت کے لیے یہ ہدایت کی کہ اس کے پاس نہ جانا، یعنی اس کے کھانے سے مکمل پرہیز کرنا۔ شیطان جو آدم علیہ السلام کی وجہ سے مردود ہوا، وہ خار کھائے ہوئے تھا، اس نے کسی طرح موقع پا کر اور مصلحتیں بتلا کر ان دونوں کو اس درخت کے کھانے پر آمادہ کر دیا۔ ان کی لغزش کی وجہ سے ان کو بھی یہ حکم ملا کہ اب تم زمین پر جا کر رہو اور یہ بھی بتلا دیا کہ زمین کی رہائش جنت کی طرح بے غفل و غش نہ ہوگی بلکہ وہاں آپس میں اختلافات اور دشمنیاں بھی ہوں گی جس سے زندگی کا لطف پورا نہ رہے گا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ اور ہم نے کہا ہے آدم ٹھہرو تم اور تمہاری زوجہ جنت میں۔ یہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ملائکہ کے سجدے کے بعد کا ہے۔ بعض حضرات نے اس سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ یہ تخلیق اور سجدے کا واقعہ جنت سے باہر کہیں ہوا ہے، اس کے بعد جنت میں داخل کیا گیا، لیکن ان الفاظ میں یہ مفہوم یقینی نہیں، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تخلیق بھی جنت میں ہوئی اور سجدے کا واقعہ بھی جنت میں پیش آیا، مگر اس وقت تک ان کو کوئی فیصلہ اس کے متعلق نہیں سنایا گیا تھا کہ آپ کا مسکن اور مستقر کہاں ہوگا۔ اس کے بعد یہ فیصلہ سنایا گیا۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا رغدن کے معنی عربی لغت میں اس نعمت اور رزق کے ہیں جس کے حاصل کرنے میں کوئی محنت اور مشقت بھی نہ ہو اور وہ اتنی کثیر اور وسیع ہو کہ اس کے کم یا ختم ہو جانے کا خطرہ نہ ہو۔ تو معنی یہ ہوا آیت کے کہ آدم اور حوا علیہم السلام کو فرمایا کہ جنت کے پھل بافراغت استعمال کرتے رہو، نہ ان کے حاصل کرنے میں تمہیں کسی محنت کی ضرورت ہوگی اور نہ یہ فکر کہ یہ غذا ختم یا کم ہو جائے گی۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ کسی خاص درخت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا گیا کہ اس کے قریب نہ جاؤ۔ اصل مقصد تو یہ تھا کہ اس کا پھل نہ کھاؤ،
مگر تاکید کے طور پر عنوان یہ اختیار کیا گیا کہ اس کے پاس بھی نہ جاؤ۔ مراد یہ ہے کہ کھانے کے لیے ان کے پاس نہ جاؤ۔ یہ درخت کون سا تھا؟ قرآن کریم نے متعین نہیں کیا اور کسی مستند حدیث میں بھی اس کی تعین مذکور نہیں۔ آئمہ تفسیر میں سے کسی نے گندم کا درخت قرار دیا، کسی نے انگور کا درخت قرار دیا، کسی نے انجیر کا درخت قرار دیا، مگر جس کو قرآن و حدیث نے مبہم چھوڑا ہے اس کو متعین کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، یعنی اگر آپ نے اس شجرے ممنوعہ کو کھایا تو آپ ظالموں میں داخل ہو جائیں گے۔ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، سورہ بقرہ آیت نمبر 36۔ ذلہ، ذلہ کے معنی عربی لغت میں لغزش کے ہیں۔ اذلال کے معنی کسی کو لغزش دینا۔ معنی یہ ہے کہ شیطان نے آدم اور حوا کو لغزش دے دی۔ قرآن کے یہ الفاظ صاف اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ حضرت آدم اور حوا کی یہ خلاف ورزی اس طرح کی نہ تھی جو عام گناہگاروں کی طرف سے ہوا کرتی ہے، بلکہ شیطانی تلبیس سے کسی دھوکہ فریب میں مبتلا ہو کر ایسے اقدام کی نوبت آ گئی کہ جس درخت کو ممنوع قرار دیا تھا اس کا پھل وغیرہ کھا بیٹھے۔ عن ہا میں لفظ عن بمعنی سبب ہے، یعنی اس درخت کے سبب اور ذریعے سے شیطان نے آدم اور حوا کو لغزش میں مبتلا کر دیا۔ یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جب شیطان کو سجدے سے انکار کی بنا پر پہلے ہی مردود کر کے جنت سے نکال دیا گیا تھا تو یہ آدم اور حوا کو بہکانے کے لیے جنت میں کیسے پہنچا؟ اس کا بے غبار جواب یہ ہے کہ شیطان کے بہکانے اور وہاں تک پہنچنے کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بغیر ملاقات کے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ شیطان جنات میں سے ہے اور اللہ تعالی نے جنات کو بہت سے ایسے تصرفات پر قدرت دی ہے جو عام طور پر انسان نہیں کر سکتے۔ ان کو مختلف شکلوں میں متشکل ہو جانے کی بھی قدرت دی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی قوت جنیہ کے ذریعے مسمرزم کی صورت سے آدم اور حوا کے ذہن کو متاثر کیا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی دوسری شکل میں مثلا سانپ وغیرہ کی شکل میں متشکل ہو کر جنت میں داخل ہو گیا ہو۔ شاید یہی سبب ہوا کہ آدم علیہ السلام کی اس کی دشمنی کی طرف دھیان نہ رہا۔ قرآن مجید کی آیت ہے قاسمہما انی لکما لمن الناصحین۔ اس سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ شیطان نے صرف وسوسہ اور ذہنی اثر ڈالنے سے کام نہیں لیا، بلکہ آدم اور حوا سے زبانی گفتگو کر کے اور قسمیں کھا کر متاثر کیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، یعنی شیطان نے اس دھوکہ اور لغزش کے ذریعے آدم اور حوا علیہ السلام کو ان نعمتوں سے نکال دیا جن میں وہ آرام سے گزر بسر کر رہے تھے۔ یہ نکالنا اگرچہ باحکم خداوندی ہوا مگر سبب اس کا شیطان تھا، اس لیے نکالنے کی نسبت اس کی طرف کر دی گئی۔ آگے فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، یعنی ہم نے حکم دیا کہ نیچے اتر جاؤ، یعنی زمین میں، اس طرح کہ تم میں بعض بازو کے دشمن رہیں گے۔ اس حکم کے مخاطب حضرت آدم اور حوا ہیں، اور اگر شیطان کو اس وقت تک آسمانوں سے باہر نہیں کیا گیا تھا تو وہ بھی اسی خطاب میں شامل ہے۔ اس صورت میں باہم عداوت ہونے کا، یعنی آپس میں دشمن ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ شیطان کے ساتھ تمہاری عداوت کا سلسلہ دنیا میں بھی جاری رہے گا، اور اگر بقول بعض اس واقعے کے وقت سے پہلے ہی شیطان نکالا جا چکا تھا تو پھر اس کلام کا رخ آدم اور حوا اور ان کی اولاد کی طرف ہوگا کہ ان کو بطور عتاب کے یہ جتلایا گیا کہ ایک سزا تو یہ ہے کہ جنت سے زمین پر اتارا گیا، دوسری سزا اس کے ساتھ یہ بھی ہے
کہ آپ کی اولاد کے درمیان باہم عداوتیں بھی ہوں گی، اور ظاہر ہے کہ اولاد کے باہم عداوت ہونے سے والدین کا جو لطف زندگی بھی ختم ہو جاتا ہے، تو یہ بھی ایک قسم کی معنوی اور روحانی سزا ہوگی۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، یعنی آدم اور حوا علیہم السلام کو یہ بھی ارشاد ہوا کہ تم کو زمین پر کچھ عرصہ ٹھہرنا ہے اور ایک میعاد معین تک کام چلانا ہے، یعنی زمین پر جا کر بھی دوام نہ ملے گا، کچھ مدت کے بعد اس گھر کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ بہرحال اس طرح کے متعدد جو احتمالات ہیں وہ ہو سکتے ہیں، جن کا حاصل یہ ہے کہ جان بوجھ کر نافرمانی کرنے کا صدور آدم علیہ السلام سے نہیں ہوا، بھول ہو گئی یا اجتہادی لغزش جو در حقیقت گناہ نہیں، مگر آدم علیہ السلام کی شان نبوت اور قرب خداوندی کے مقام عالی کے اعتبار سے یہ لغزش بھی بڑی سمجھی گئی، تو قرآن میں اس کو معصیت کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے، اور آدم علیہ السلام کی توبہ اور استغفار کے بعد معاف کرنے کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔